الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. صدق اللہ العلی العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ آپس کا لین دین ہو ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ، اور آپس میں خون خرابہ نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. اور جس نے یہ کام کیا زیادتی کرتے ہوئے یا حق تلفی کرتے ہوئے، تو ان قریب اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کر دے گا، اور یہ کام اللہ پہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 29 اور 30 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. مختلف ضرورتوں سے انسان ایک دوسرے سے لین دین کرتا ہے، لیکن لین دین اگر دونوں کی رضامندی سے ہو تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی ایک کی بھی رضامندی نہیں ہے تو پھر وہ بات غلط ہو جاتی. ہم کسی کا کوئی سامان بغیر اس کی آمادگی کے نہیں لے سکتے. احادیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ کسی کی لاٹھی بھی بغیر رضامندی کے نہیں لی جا سکتی. مذاقاً بھی کسی کا کوئی سامان بلا رضامندی کے نہیں لیا جا سکتا. یہ ہدایت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہر آدمی اپنے پاس جو کچھ رکھتا ہے اس پہ پہلا حق اس کا ہے. وہ استعمال کرے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے، اسے آرام پہنچے. اگر دوسرا لے لیتا ہے تو اسے پریشانی ہوتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، اسے زحمت ہوتی ہے. اب اگر کوئی رضامندی سے نہیں دیتا تو جو بگڑے لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف بہانوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زور زبردستی سے بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب چوری کرنا ایک ذریعہ ہے حاصل کرنے کا، یہ بہانہ ہے. دھوکے سے کسی سے کوئی چیز لے لینا یہ بہانہ ہے، لیکن ڈنکے کی چوٹ ڈاکہ ڈالنا یہ بھی ایک شکل ہے. اس طرح کی کتنی شکلیں ہیں جو لوگ دوسرے کا مال حاصل کرنے یا ہڑپ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسی کو کہا گیا باطل طریقے سے کسی کا مال نہ لو.
لیکن ہم اور آپ جو صاحب ایمان ہیں وہ بھی، اور جو صاحب ایمان نہیں ہیں وہ بھی، مختلف ہیلوں اور بہانوں سے لوگوں کا مال ہتھیانے یا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا اس دنیا میں ہم اور آپ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ مال حاصل کرنے کے لیے اغوا کرتے ہیں کسی کا؟ چاہے بچے کا اغوا کر لیں، چاہے کسی کی بیوی کا اغوا کر لیں، اور شرط رکھ دیتے ہیں کہ اتنا مال پہنچے تو چھوڑا جائے گا ورنہ اس کی جان گئی۔ یہ تو جبری طریقہ ہے جو لوگ اپناتے ہیں۔ لیکن اس جبری طریقے کے علاوہ بھی ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اپنی زمین میں مکان بنائیں، لیکن مکان بناتے وقت ہم اپنی پوری حد استعمال کر لیتے ہیں، اور اوپر جا کر کے جب کھڑکی کا چھجا ڈالنے، چھت کا چھجا ڈالنے کا وقت آتا ہے تو اسے دوسرے کی زمین میں کھول دیتے ہیں۔ یہ بھی تو دوسرے کی جگہ کو ناحق استعمال کرنا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی اگر کمزور ہے تو مختلف ہیلوں و بہانوں سے اس کا مال حاصل کر لینے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے ماں یتیم کا مال ہڑپ کرنا ہو، چاہے کسی وارث کا جو کمزور ہے، چاہے وہ عورت ہو یا بہن ہو یا کوئی اور ہو، اس کا مال ہڑپ کرنے کا مسئلہ ہو۔ ہمارے یہاں عزت اور احترام کے نام پہ، رشتہ کمزور ہونے کے نام پر لوگ وراثت کا حق نہیں دیتے، یہ بھی غلط ہے۔ اور اس سے زیادہ جو گھناؤنی چیز ہمارے اور آپ کے ہاں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مشترکہ جائیدادیں ہیں، جو مشترکہ اموال ہیں، لوگ اس میں اپنا حق سمجھ کر کے بیجا استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر پارک ہے، پارک پہ کسی اور کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے، روڈ ہے اس پہ کسی اور کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے، وہ مشترکہ ہے سب کے استعمال کے لیے۔ اگر لوگ قبضہ کر کر کے بیٹھ جائیں گے اس سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی، لوگوں کا حق نہیں مارا جائے گا، اس سے آپ کا چاہے جتنا فائدہ ہوتا ہو، لیکن وہ طریقہ غلط ہے، اس میں لوگوں کی رضامندی شامل نہیں ہے، اس لیے وہ سب صحیح ذریعہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ لوگ فٹ پاتھوں پہ قبضہ کر کے اپنا پورا کاروبار چلاتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ قبضہ کر کے پارکنگ کرتے ہیں، اور روڈ پہ قبضہ کر کے پورا کاروبار چلاتے ہیں۔ اب روڈ پہ چلنے والے، آنے والے، جانے والے سب پریشان ہوتے ہیں۔ یہ سب طریقہ غلط ہے، لیکن ہم اور آپ تو یہ سمجھتے بھی نہیں کہ ہاں یہ غلط ہے، مانتے بھی نہیں کہ یہ غلط ہے۔ چاہے کتنی پریشانی ہو، کتنی مصیبت ٹوٹ جائے، کوئی بولتا بھی نہیں کہ یہ غلط ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پاس پڑوس میں اپنے سامنے یہ ساری چیزیں ہوتا دیکھتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں کہ یہ غلط ہے، حالانکہ اس کے ذریعے جو بھی آمدنی ہو رہی ہے، جو بھی انکم ہو رہی ہے، سب صحیح طریقے سے حاصل ہونے والی انکم نہیں ہے۔ ویسے ہی ہمارے اور آپ کے درمیان کتنے لوگ ہیں جو جعلی چیزیں تیار کرتے ہیں، نقلی چیزیں تیار کرتے ہیں اور ریٹ لیتے ہیں اصلی چیزوں کا، بہت ساری چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں اور ریٹ لیتے ہیں پیور چیز کا، چاہے وہ مسالہ ہو، چاہے وہ تیل ہو، چاہے وہ گھی ہو، چاہے وہ آٹا ہو، کچھ بھی ہو۔ یہ سب لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میں آتا ہے۔
اور اس ذریعے سے جو چیز بھی حاصل کی جاتی ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ویسے ہی جو دبنگ قسم کے لوگ ہیں، جو پاور اور اقتدار رکھتے ہیں، وہ دوسروں کی چیز ہتھیانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں، اور ان حربوں سے دھیرے دھیرے لوگوں کا مال اینٹھتے، چاہے وہ بیجا ٹیکس کے نام پر ہو، چاہے وہ چیزوں کی بیجا قیمتیں بڑھا کر کے ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، اور اب تو ہم اس چیز کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ کسی چیز پہ زبردستی دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ یہ میری ہے، اور پھر اسے ہتھیانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیا بابری مسجد پہ دعویٰ نہیں کیا گیا؟ کیا گیان واپی مسجد پہ دعویٰ نہیں ہے؟ اور کیا اس طرح کی سینکڑوں مساجد پہ دعویٰ نہیں ہے؟ پروف ایک کا نہیں، ثبوت ایک کا بھی نہیں۔ احادیث کے اندر آتا ہے، من ادعا علی شیء فلیس منا فلیتبوأ مقعدہ فی النار۔ جو کسی چیز پر جھوٹا دعویٰ کر دے تو وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ کوئی غیر کرے تو بھی اور اپنے لوگ کریں تو بھی۔ اور بخاری کی ایک روایت سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مالی حقوق جو غصب کیے جاتے ہیں، زبردستی دعویٰ کیا جاتا ہے، اس پر اگر کسی کی آہ لگ جائے، کسی کی فریاد اللہ تعالیٰ سن لے، تو اس کا عتاب اسی دنیا میں نازل ہوتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، وہ صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، کچھ اور ان کے علاوہ بھی ہیں۔ ان عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ ان کے ایک مکان پر اروا نامی ایک خاتون نے دعویٰ کر دیا کہ یہ مکان میرا ہے جو انہوں نے غصب کر لیا ہے۔ نہ اس کے پاس کوئی ثبوت تھا کہ میرا ہے، اور نہ جن سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس ثبوت تھا کہ یہ میرا ہے۔ باپ دادا سے چلا آ رہا تھا۔ جب دونوں ثبوت نہیں پیش کر سکتے تھے تو ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے بالشت بھر زمین بھی کسی کی ناحق لے لی ہے تو اس کو قیامت کے دن اس پوری زمین کا 70 گنا طوق کی شکل میں، آگ کی شکل میں پہنایا جائے گا۔ وہ اپنے اس مکان سے دستبردار ہو گئے اور یہ بد دعا کی کہ اگر یہ جھوٹ بول رہی ہے تو اے اللہ تو اس کو اس دنیا میں اندھی کر دے۔ اس لیے کہ کوئی ثبوت تو پیش کیا نہیں۔
میرے کنٹرول میں تھا، قبضہ میرا تھا، اس لیے یہ ایک ثبوت کسی درجے میں ہو سکتا ہے کہ میرے باپ دادا نے مجھے نہ منتقل کیا ہے، کسی کا دعویٰ اب تک نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ میری چیز ہے۔ اس لیے کہ کوئی کسی کی چیز لے لے، فوراً دعویٰ کیا جائے تب سے سمجھ میں آتا ہے کہ دوسرے کی ہو سکتی ہے، لیکن فوراً دعویٰ نہ کرے، پشت گزر جانے کے بعد، نسل گزر جانے کے بعد دعویٰ کرے، تو یہ تو انتہائی غلط بات ہوتی ہے، اسے کبھی آسانی سے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تو انہوں نے یہ بد دعا دی، اور اسی راوی نے یہ بیان کیا ہے کہ بعد میں وہ خاتون اندھی ہو گئی، اور اس کے گھر میں کنواں تھا، اندھی ہونے کے باوجود اسے یہ احساس ہوا کہ مجھے یقیناً بد دعا لگ گئی ہے، اور ایک موقع پر وہ اسی کنویں میں گر کر کے مر گئی، وہی کنواں اس کا قبر بنا، وہی مکان اس کا قبر بنا۔ اب ہم اور آپ غور کریں، ناحق جو مال حاصل کیا جاتا ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ حاصل ہو گیا اور ہم اس سے خوب آرام سے رہیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، ہماری پریشانی دور ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیے ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ طرح طرح کی بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور اس کے علاج کے چکر میں وہ مال کیا، اس کا کئی گنا برباد ہوتا ہے۔ اور احادیث کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو جن کی کمائی ناجائز ہوتی ہے، حرام ہوتی ہے، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کا نقصان ہے، اور آخرت کا نقصان تو انہی آیتوں میں آگے بتایا گیا کہ کوئی زبردستی کسی کی چیز چھین لے یا مختلف بہانوں سے حق تلفی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، اور جہنم میں ڈالنا یہ اللہ پہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کے کنٹرول اور اختیار میں ہے، جس کے ساتھ جو حکم، جو فیصلہ چاہے گا نافذ کر دے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ عطا کرے اور ان غلط طریقوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔